السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ زبیر کندی۔ جب ایف آئی آر کے بعد کسی بھی ملزم کو پکڑنے کے لیے پولیس جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے عدالت کی طرف بھاگتا ہے اور عدالت اس شخص کو ضمانت دے جاتی ہے، اور بعد ازاں وہ ضمانت کیا ہوتی ہے، کنفرم ہو جاتی ہے۔ اب ملزم یہ سمجھتا ہے کہ جب ضمانت کنفرم ہو جاتی کیس ختم ہو گیا، حالانکہ کیس ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس کا ٹرائل شروع ہوتا ہے۔ ٹرائل کے بعد اس کو سزا و جزا کا سلسلہ اس کا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، موسٹلی جو چھوٹے جرائم ہوتے ہیں، جیسے مائنر اوفینسز ہوتے ہیں، کسی نے اگر کوئی فوڈ کا مائنر اوفینس ہے یا کوئی انکروچمنٹ کا مائنر اوفینس ہے، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے جرائم جو ہوتے ہیں، بڑے جرائم جس میں قتل ڈکیتی وغیرہ آ جاتا ہے، اس میں تو دوسری پارٹی پیچھے چڑھی ہوتی ہے، تو وہ موسٹلی جو ہے نا وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا ٹرائل نکل آیا ہے۔ اب چھوٹے جو جرائم ہوتے ہیں، اس کے پیچھے سرکار ہوتی ہے اور اس کے اگینسٹ کوئی مدعی وغیرہ اس طرح کا کمپلینٹ نہیں ہوتا جو اس کو ہارٹلی پرسو کرے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ضمانت کے بعد جو چلان ہوتا ہے وہ کافی دیر بعد کورٹ میں پیش ہوتا ہے، سم ٹائم چلان پیش ہی نہیں ہوتا۔ جب چلان پیش ہوتا ہے تو کورٹ اس بندے کو بلاتی ہے کہ بھئی آپ کے خلاف یہ چلان پیش ہوا ہے تو آپ کورٹ میں حاضر ہوں، تو اس کے وارنٹ نکالے جاتے ہیں، نوٹسز بھیجے جاتے ہیں، سمن وغیرہ بھیجے جاتے ہیں۔ جب وہ نہیں آتا ملزم تو پھر اس کے وارنٹ نکال دیے جاتے ہیں، پھر پولیس کو حکم دیا جاتا ہے اس کو پکڑ کے لائیں۔ اب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پولیس آفیسر جو ہوتے ہیں وہ بھی ٹیکن فار گرانٹڈ لیتے ہیں کہ یار چھوٹا سا جرم ہے، بندہ مل نہیں رہا، وہ بھی لکھ کے دے دیتے ہیں کہ جو بندہ تو ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا، کچھ پتہ نہیں۔ تو کورٹ کیا کرتی ہے، کورٹ ایک آرڈر کر دیتی ہے کہ بندہ ابسکونڈ کر گیا ہے، کورٹ سے بھاگ گیا ہے، یہ اس کو ابسکونڈڈ ڈکلیئر کر دیتی ہے کورٹ، اور اس کے خلاف 512 کی کارروائی کر دیتی ہے۔ 512 سی آر پی سی کے تحت آرڈر ہو جاتا ہے کہ یہ جو اس کی جو ٹرائل ان ایبسنشیا ہوگا، یا ٹرائل ان ایبسنشیا موسٹلی نہیں ہوتا، ایویڈنس ویسے تو ایویڈنس لینی چاہیے اور ٹرائل ان ایبسنشیا ہونا چاہیے، لیکن مائنر اوفینسز میں موسٹلی نہیں ہوتا، وہ فائل کنزائن ٹو ریکارڈ ہو جاتی ہے، اور اس بندے کا جو ریکارڈ ہے وہ آن لائن آ جاتا ہے کہ یہ بندہ ابسکونڈڈ ہے، یہ مفرور ہے، یہ عدالت سے بھاگا ہوا ہے۔ اب ہوتا ہی ہوا ہے کہ جو بندہ جس کا ضمانت پہ جس کو رہائی ملی تھی وہ کیا کرتا ہے، وہ کہیں آ جا رہا ہوتا ہے تو اپنا جو آئی ڈی کارڈ دیتا ہے، تو آئی ڈی کارڈ کے اوپر فور جو ہے نا اس کی جو ڈیوائس ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے کہ یہ بندہ مفرور ہے، عدالت سے بھاگا ہوا ہے، تو پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، پولیس پکڑ لیتی ہے تو پھر کچھ نہ موسٹلی لوگ نہ چھڑوا لیتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ اب آپ سب کو پتہ ہے وہ کون سے طریقے ہوتے ہیں، وہ چھوٹ جاتے ہیں، پھر ایزی ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو فی الفور عدالت میں جا کر سرنڈر کرنا چاہیے۔ اب اگر عدالت میں اگر سرنڈر نہیں کریں گے تو آپ کو پولیس پکڑ کے جیل بھیج دے گی، اور آپ جیل میں ڈائریکٹ چلے جائیں گے، پھر آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی، ضمانت کرائیں گے پھر اور مسئلے مسائل ہو جائیں گے۔ اچھا، اب موسٹلی جن لوگوں کے وارنٹ نکل آتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب جو بڑے اوفینسز ہوتے ہیں، جیسے 489F کا اوفینس ہے، یا کوئی چوری کا اوفینس ہے، یا اس طرح کے اوفینسز جو ہوتے ہیں، اس میں وہ بیلیبل نہیں ہوتے، وہ نان بیلیبل اوفینسز ہوتے ہیں۔ تو ان اوفینسز میں سب سے پہلے آپ سیشن کورٹ سے ضمانت لیں گے قبل از گرفتاری۔ ضمانت لے کر آپ پھر جائیں گے ٹرائل کورٹ کے سامنے، سرنڈر کریں گے کہ ہم آ گئے، یہ ریزن تھی، ہمیں نہیں پتا تھا، ہمارے خلاف اگر کوئی نوٹس نکلا تھا تو ہمیں نہیں پتا تھا، اب ہم آ گئے، ہم سرنڈر کرتے ہیں، ہمارے خلاف جو بھی کوئی مواد ہے تو پروسیکیوشن لے آئے، ہم ڈیفینس کرنے کو تیار ہیں۔ تو اب کیا ہوگا، عدالت کیا کرے گی، وہ پرانے جو آرڈر تھے جس میں آپ کو انہوں نے اوفینڈر پروکلیم اوفینڈر ڈکلیئر کیا ہوگا یا آپ کو مفرور ڈکلیئر کیا ہوگا، تو وہ آرڈر ختم ہو جائیں گے آپ کی یعنی کہ آمد کے بعد۔ اچھا، اس کے دو طریقے ہیں۔ اگر کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو بے لیبل اوفینسز ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ ڈائریکٹ اس مجسٹریل یا ٹرائل کورٹ کے سامنے چلے جاتے ہیں، یا جو بھی جو ٹرائل کورٹ ہوتی ہے، مجسٹریل کورٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ سیشن کورٹ بھی ہو سکتی ہے، تو ڈائریکٹ اس کورٹ کے سامنے آپ چلے جائیں اور جا کے سرنڈر کر دیں، تو کورٹ آپ کی دوبارہ سے بیل بانڈ لے لے گی۔ وہ پہلے بیل بانڈ ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ پہلا آرڈر ہوا تھا، بیل بانڈ ختم ہو گئے، اب دوبارہ سے نئے بیل بانڈ جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ اچھا، جو بندے ضمانت دیتے ہیں ان کو بھی ہوشیار باش ہونا چاہیے کہ وہ ضمانت دیتے ہیں تو آپ جس کے وہ ضامن بنے ہیں تو ان کا وہ پتہ کرنا چاہیے کہ بھائی یار وہ عدالت میں پیش ہو رہا ہے۔ سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ان کی جو ضمانت ہوتی ہے ان کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ تو جو چھوٹے چھوٹے جرائم ہیں، ان جرائم کو آپ ایزی نہ لیں، اور خاص طور پر جو چھوٹی چھوٹی ایف آئی آرز ہو جاتی ہیں جو جا کے آپ فوری طور پر آپ کو ضمانت مل جاتی ہے۔ اچھا، ایک بہت اہم پوائنٹ میں آپ کو بتاتا جاؤں
کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹے جرائم کے اندر جا کر جرمانہ کروا لیتے ہیں، اور بھائی جرمانہ کروائیں گے تو آپ مجرم بن جائیں گے، آپ کی جان تو بڑی جلدی چھوٹ جائے گی لیکن آپ مجرم بن جائیں گے۔ پھر آپ جو ہے کہیں بیرون ملک سفر کرتے ہیں، یا کوئی اگر ینگ مین ہے اور پڑھا لکھا شخص ہے تو وہ نوکری کے قابل نہیں رہتا، کل وہ جو ایک سزا یافتہ کے طور پر وہ سامنے آئے گا۔ تو سزا یافتہ ہونے سے بچنے کے لیے اگر آپ جلد بازی نہ کریں، اور خاص طور وکیل صاحبان جو ہیں وہ بھی اپنے کلائنٹس کو سمجھائیں کہ اگر آپ نے یہ جرمانہ ادا کر دیا تو آپ کے اوپر یہ جرم فٹ ہو جاتا ہے، تو اگر تھوڑا سا آپ اس کو ٹرائل کی طرف لے جائیں اور ٹرائل کے بعد آپ بریت کی درخواست دے دیں، اس میں 249A کی دے دیں اپلیکیشن، جو بھی جورسڈکشن کے تحت بنتی اپلیکیشن دے دیں، بریت کی درخواست دے دیں، تو آپ بری ہو جاتے ہیں، آپ کا اکٹل ہو جاتا ہے، تو آپ کا ریکارڈ نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ آپ کا کریمنل ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ آن لائن شو نہیں ہوتا۔ اگر آپ مجرم ڈکلیئر ہو گئے اور سزا یافتہ ہو گئے تو آپ کا کریمنل ریکارڈ تو رہے گا نا۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ ٹرائل کو فیس کر لیا کریں اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہو، خاص طور پر وہ افراد جو ینگ مین ہوں، پڑھے لکھے ہوں اور باہر جانا چاہتے ہوں، گورنمنٹ ملازمت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آگاہی کے سفر میں ہم سفر رہیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم اس سفر کو بہترین اور احسن انداز کے ساتھ آگے چلائیں۔ اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس اور لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔